طلبہ عزیز السلام علیکم۔ آج میں آپ کے درمیان ایک اہم افسانہ نگار رضیہ سجاد ظہیر کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں پہلے ان کی حیات اور ان کی خدمات کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ رضیہ سجاد ظہیر کا نام خواتین افسانہ نگاروں میں اہمیت کا حامل ہے، اور دوسری ایک اور وجہ ان کی شہرت کی ہے کہ وہ ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ ترک پسند تحریک کے سرخیل یعنی ان کے بانی تحریک کے بانی سجاد ظہیر سے ہوئی تھی۔ سجاد ظہیر کی عرفیت جو تھی وہ بننے بھائی تھی، جیسا کہ آپ یہاں سرخی میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں سجاد ظہیر ادب کے بننے بھائی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آئیے ہم چلتے ہیں رضیہ سجاد ظہیر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام کیے ہیں اردو ادب میں۔ رضیہ سجاد ظہیر کی ولادت جو ہے 1917 میں ہوتی ہے، اور رضیہ سجاد ظہیر کی پیدائش یعنی 15 فروری 1917 کو ہوتی ہے۔ 15 فروری 1917 میں کو اجمیر میں ہوئی، یعنی بڑی تاریخی جگہ ہے اجمیر میں ہوتی ہے ان کی ولادت۔ اچھا، انہوں نے ابتدائی جماعت سے گریجویشن تک کی تعلیم گھر پر رہ کر ہی حاصل کی۔ دیکھیے یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، غور کیجیے گا کہ انہوں نے ابتدائی جماعت سے یعنی فرام دا ویری بگننگ، شروع سے گریجویشن تک کی تعلیم گھر پر رہ کر حاصل کی، اسکول گئی نہیں، اس کا مطلب۔ شادی کے بعد انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا، اور صوفیہ کالج اجمیر میں اردو لیکچرر مقرر ہو گئی۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، جو بھی شاعر یا جو بھی ادیب اردو کا استاد رہا ہے تو اس نے ضرور بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کیونکہ اردو زبان، پھر اردو ادب، پھر اردو میں ٹیچر ہونا، لیکچرر ہونا، یہ اپنے آپ میں ہی اہم ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ الہ آباد یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایم اے کہاں سے کیا انہوں نے؟ ایم اے جو ہے وہ الہ آباد یونیورسٹی سے۔ الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، اور صوفیہ کالج اجمیر میں اردو لیکچرر مقرر ہوئی۔ جہاں پیدا ہوئی تھی وہیں جا کر اردو میں لیکچرر ہو گئی، وہ اردو لیکچرر ہو گئی ہیں۔ اردو لیکچرر کہاں ہو گئی؟ صوفیہ کالج اجمیر میں ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کرامت حسین گرلز کالج سے وابستہ ہو گئی۔ رضیہ سجاد ظہیر کی شادی اردو کے مشہور ترک پسند ادیب سجاد ظہیر سے ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی، سجاد ظہیر نے اپنے افسانوں میں مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، لیکن خصوصی طور پر متوسط طبقے کی خواتین کے گھریلو مسائل، متوسط طبقہ کہتے ہیں مڈل کلاس خواتین جو ہوتی ہیں، کہ ان کے گھریلو مسائل، ان کے مصائب، ان کی جذباتی کشمکش کو بڑی خوبی کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ کون کون سی چیزوں کو؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ گھریلو مسائل اور ان کی مصائب مطلب ہوتا ہے مصیبتیں، اور ان کی جذباتی کشمکش، یہ ایک بڑی بات ہے۔ جذباتی کشمکش کو بڑی خوبی کے ساتھ اجاگر کیا۔ ان کے ناولوں میں سر شام اور کانٹے بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے ناول لکھے ہیں۔ ناول کون کون سے ہیں؟ ناول میں ہے، پہلا ہے سر شام، اور دوسرا ہے کانٹے، یہ بہت مشہور ہیں۔ افسانوں کے دو مجموعے زرد گلاب اور اللہ دے بندہ لے قابل ذکر ہیں، یعنی افسانوں کے دو یہ مجموعے ہیں، افسانوں کے مجموعے، اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں افسانوی مجموعے۔ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے زرد گلاب، اور دوسرا ہے اللہ دے بندہ لے، اللہ دے بندہ لے، یہ ان کے جو ہے وہ قابل ذکر
افسانوی مجموعہ ہے۔ یہاں جو ہے وہ یہ جو افسانہ ہے وہ ہے اللہ دے بندہ لے، یہ بہت اہم ہے، اس کو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور رضیہ سجاد ظہیر کے سلسلے میں آپ سے بہت زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ان کی تفصیل میں نہیں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جب ہم ان کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خاتون تھیں اور خواتین کے مسائل کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں خاص طور سے، ہے نا، وہاں کیا ہوتا ہے، جذبات کی کشمکش ہوتی ہے نا، یعنی مرد اور عورت ہوتے ہیں گھر میں، مرد کے جذبات کچھ اور ہیں، عورت کے جذبات کچھ اور ہیں۔ اب ان دونوں جذبات کا جو ہے وہ انضمام، ان دونوں جذبات کا آپس میں ملنا، باہمی تعلق، باہمی ربط و ضبط، یہ جو ہے، اور ان کا ملاپ اگر جو ہے وہ جذباتی میل کھاتا ہے تو طبیعتیں بھی میل کھاتی ہیں، تو مزاج بھی میل کھاتے ہیں، تو زندگی جو ہے سلامت روی سے آگے بڑھتی ہے۔ اور اگر جذبات میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ یعنی الجھنیں، مصیبتیں، مشکلیں نمودار ہوتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، اور زندگی جو ہے وہ جہنم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ان خواتین کے مسائل کو رضیہ سجاد ظہیر نے بخوبی جو ہے اپنے قلم سے پیش کیا ہے، جہاں پر جو ہے وہ جذبات کی کشمکش ہے۔ کشمکش کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا ٹکراؤ، ہے نا، جہاں ٹرمائل ہے، جہاں ہلچل ہے، جہاں بے چینی ہے، جہاں اضطراب ہے، جہاں شتابی ہے، جہاں خلیان ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنے افسانوں میں انہوں نے پیش کی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو ان کا ناول ہے، ناول بھی پڑھنے والا ہے۔ دیکھیے کہ ایک خاتون اگر لکھتی ہے، قلم کارہ ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور بہت یعنی قدر کی بات ہے کہ کوئی خاتون، خاص طور سے ہوتا ہے یہ کہ خواتین جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، یا وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں کہ پورے ناول لکھ دیں اٹھا کے، اور کانٹے ان کا جو دوسرا ناول ہے اور افسانوی مجموعہ، یعنی کوئی جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ قلم کارہ ہو جائے، یہ اپنے آپ میں بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ جو ہے یہ خدمت مردوں کے حصے میں آتی ہے۔ مرد حضرات ہی بہت زیادہ جو ہے وہ قلم کے سپاہی کہلاتے ہیں، قلم کے سپہ سالار کہلاتے ہیں، لیکن اگر اس میں جو ہے وہ کچھ خواتین جو ہے وہ نکل کر آتی ہیں، ابھر کر آتی ہیں، چاہے وہ تحریر ہو، چاہے تقریر ہو، تو جو ہے وہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہے۔ بہرحال یہ کہ آج ہم نے رضیہ سجاد ظہیر کی مختصر سوانح اور ان کی خدمات کے سلسلے میں گفتگو کی ہے آپ سے۔ آئندہ کے جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو ان کا افسانہ، بڑا دلچسپ افسانہ ہے اور بہت ہی اہم افسانہ ہے آپ کے نصاب کا، میں آپ کو وہ پڑھاؤں گا۔ اللہ دے بندہ لے، آپ اس طرح سے ہمارے ویڈیو کے ساتھ میں بنے رہیے گا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو جو ہے وہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔